Al Haq channel, subscribe now. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہاں مسجد کے اندر کوئی آدمی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. جب نماز کھڑی ہو جائے گی، جب نماز کے لیے آپ کو وقت دیا جائے گا تو آپ پہلے صف کے اندر آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں. اور پہلے صف کے اندر بیٹھنے کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے اور سب سے پہلے صف میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے، اس کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا. اب بتائیے، جس ثواب کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا جائے اس ثواب کا، اس کے اجر عظیم کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ انشاءاللہ چند دن کے بعد وہ متبرک مہینہ اور وہ عظمت والا مہینہ اور وہ بابرکت والا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے. اور کوئی ایسا مسلمان اس دنیا کے اندر نہیں ہے جو اس مہینے کی فضیلت سے، جو اس مہینے کی برکت سے اور اس مہینے کی عظمت سے واقف نہ ہو، بلکہ ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے اور مانتا ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے اور اس کی برکت کیا ہے اور اس مہینے کی عظمت اور اس کی اہمیت کیا ہے. ہر آدمی جانتا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس مہینے کے اندر رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بلکہ حدیث قدسی ہے، فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. اب ذرا سوچئے، اگر کوئی آدمی ایسا ہے اور وہ یہ کہے کہ اگر آپ فلاں کام کریں گے تو آپ کو فلاں چیز ملے گی، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھو اور اس کا
بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جس چیز کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی خود ہو، اس چیز کی اہمیت اور اس چیز کی فضیلت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ قرآن کریم کی جن آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والوں سے یہ خطاب کر رہا ہے، ایمان والوں کی طرف مخاطب ہے اور پکار کر کہتے ہیں کہ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر، پیغمبروں پر روزے کو فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہمیں اور آپ کو اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے اور یہ تربیت ملتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ایک تربیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ کس طریقے سے؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں، اور روزہ نام ہے اس چیز کا۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ کھانے پینے اور جمع کرنے سے روکنے کا نام، کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام ہے کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ کے لیے کھانا منع ہے، اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ کے لیے پینا منع ہے، اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ کے لیے اپنے بیوی کے ساتھ جمع کرنا بھی منع ہے۔ روزہ اس چیز کا نام ہے، لیکن آج ہم اور آپ صرف اور صرف ان تین چیزوں کو محدود کر لیے ہیں کہ اگر ہم روزے سے ہیں تو ہمارے لیے کھانا منع ہے، اگر ہم روزے سے ہیں ہمارے لیے پینا منع ہے اور ہمارے لیے جمع کرنا منع ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے یہ فرما رہا ہے کہ روزہ صرف ان تین چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ روزے کی حالت میں کھانے سے رک رہے ہیں، اس طریقے سے آپ گناہ سے بھی رک جائیے۔ جس طریقے سے آپ پینے سے رک رہے ہیں، اس طریقے سے آپ غیبت اور چغلی کرنے سے بھی رک جائیے۔ جس طریقے سے آپ جمع کرنے سے رک جا رہے ہیں، جو چیز آپ کے لیے اللہ نے حرام کیا ہے، آپ سمجھیے بیوی جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کے لیے حلال ہوتی ہے، وہ حلال چیز روزے کی حالت میں اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ جب جس چیز کو اللہ نے حلال چیز کو روزے کی حالت میں حرام قرار دیا ہے، اور جو چیز شروع سے ہی حرام ہے، کیا اس کو کہنے سے اللہ نے رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں حلال کر سکتا ہے؟ اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے؟ بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم اور آپ جس طریقے سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے رک رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تمام گناہوں سے بچ جائیے۔ اسی کا تو نام تقویٰ ہے، اس لیے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں اور ہمارے سامنے تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ کے سامنے کھانے کی وہ لذیذ، آپ کے سامنے وہ لذیذ کھانے موجود ہے اور آپ کا دل کھانے کو چاہ رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کھانے کو کھا لوں، میں وہ لذیذ کھانے کو کھا لوں تاکہ میرے دل کے اندر سکون ہو جائے اور میرا دل ٹھنڈ ہو جائے، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اگر میں روزے کی حالت میں کھاؤں گا تو اس کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں اللہ نے کھانے سے منع کیا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رضا کے خاطر، اگر آپ اللہ کے خشیت کے خاطر، اللہ کے حکم کے خاطر اگر آپ اللہ کے حکام کو بجا لاتے ہیں، اگر آپ کا دل کھانے کو چاہتا ہے اور آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ کھانے سے رک جا رہے ہیں، تو اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اس لیے کہ آپ
یہ جانتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور روزے کی حالت میں کھانے سے منع کیا گیا ہے، اگر آپ کھانے سے رک رہے ہیں اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر آپ اس چیز کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کا روزہ بھی کامیاب ہے، اور آپ کے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جو فضیلتیں اور جو رحمتیں اس مہینے کے اندر نزول ہوتی ہے وہ رحمتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے اور اس کی فضیلت سے بھی آپ فیضیاب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے روزانہ میں کس چیز کا گناہوں سے رکنے کا ہمارے دل کے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کروں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی خوبصورت عورت یا لڑکی ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ کر کے آپ کے دلوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی خواہش کو اس عورت کے ساتھ، اس خوبصورت عورت کے ساتھ تکمیل کر لوں، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور اللہ نے روزے کی حالت میں گناہوں سے روکنے کے لیے کہا ہے۔ اگر آپ اس وقت اللہ کے رضا کی خاطر، اللہ کے ڈر کے خاطر، اللہ کے خشیت کے خاطر آپ اس گناہ سے رک رہے ہیں تو اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کے ذریعے تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو تم جس طریقے سے کھانے پینے سے رک رہے ہو اسی طریقے سے آپ اپنے آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچائیے، آپ اپنے ہاتھوں کو بھی گناہوں سے بچائیے، آپ اپنے دل و دماغ کو بھی گندے تصور سے بچائیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار جو ہوتے ہیں، 4 آدمی ایسے ہیں وہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کا جو روزہ ہے وہ اللہ کے دربار تک نہیں پہنچتا ہے۔ وہ 4 آدمی ہے جن 4 آدمیوں کو روزہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں یوں کہوں کہ اس کا روزہ رکھنا بالکل فضول اور بکواس ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ وہ پورا دن بھر ایسے ہی بھوکا رہا، لیکن وہ 4 کام میں اگر کوئی شخص ملوث ہے تو آپ سے مہربانی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان 4 کاموں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان 4 کاموں کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا روزہ قابل قبول ہوگا، آپ کا روزہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ وہ 4 چیز کیا ہے؟ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ آدمی غیبت کرنے سے بچ جائے، آدمی غیبت کرنے سے بچ جائے۔ یہ آدمی یہ روزے دار ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ روزے کی حالت میں ہو پھر وہ دوسروں کی غیبت کرے، دوسروں کی عیب جوئی کرے، دوسروں کی برائی بیان کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑھ کر ہے۔ جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو روزے کی حالت میں، بلکہ صرف روزے کی حالت میں نہیں بلکہ اور دنوں کے اندر جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے آپ کو زنا سے بچاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو غیبت سے بچاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے بچاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں زنا سے بھی بچ جائے اور دوسروں کی برائی بیان کرنے سے بچ جائے۔ اگر ہم دوسروں کی غیبت کرنے سے بچ گئے، خدا کی قسم اللہ کے دربار میں ہمارا روزہ قابل قبول ہے، ہمارے روزے کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، پھر اس روزے کی فضیلت اور اس کی برکت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس روزے کی برکت سے، اس روزے کی برکت سے ہمارے عمروں کے اندر بھی ترقی ہوتی ہے اور ہمارے رزق کے اندر بھی کشادہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو شخص ہے وہ ہے والدین کے نافرمان۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کو ستاتا ہے، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس سے اس کے والدین ناراض ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس
آدمی سے جس کے والدین راضی ہیں اس سے میں بھی راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں وہ اس آدمی سے رب بھی راضی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر کسی آدمی سے اس کے والدین خوش ہیں تو نبی علیہ السلام بھی خوش ہے، اور جس سے نبی علیہ السلام خوش ہے اس سے ہمارا رب بھی اس آدمی سے خوش ہے۔ اگر کسی کے والدین کسی آدمی سے ناراض ہے، کسی کے والدین کسی آدمی سے ناراض ہے تو رسول بھی ناراض ہے اور رب بھی ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس آدمی کے روزے کو پیش نہیں کیا جاتا ہے، اور اس کا روزہ رکھنا بالکل فضول ہے۔ سمجھ جاؤ کہ وہ یوں ہی سحری کھانے کے بعد ایسا ہی بھوکا رہا، اور جب افطار کیا تو اس کے روزے کو اللہ کے دربار میں پیش نہیں کیا گیا۔ اس کا روزہ بالکل فضول ہے، اس کا رہنا ایسی ہے جیسا کہ انہوں نے اپنے پورے دن کو یوں ہی بھوکے بھوکے کی حالت میں گزار دیا۔ اور تیسرا شخص جو ہے وہ ہے رشتہ اور ناطہ کو توڑنے والا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتا ہے یا رشتے ناطے کو توڑتا ہے تو خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والا، ایمان اور رشتہ ناطہ کو توڑنے والا، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانے والا، یہ دونوں چیز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر مومن ہے تو وہ نہیں ہو سکتا، اگر وہ ہے تو پھر ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے گناہوں کو کرتے رہنا، اس لیے کہ آج ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی گناہوں کو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کیا یہ بھی گناہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کے لیے، اور جو پورے سال کے اندر جو ہم نے گناہ کیے اور پورے سال کے اندر ہم نے جو کاروباروں کے اندر لگے رہے، ان کاروباروں میں لگنے کی وجہ سے اللہ سے جو ہمارا تعلق تھا وہ کم ہو گیا، اس کم ہونے کی اس کمی کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اس لیے کہ میرا بندہ جو ہے وہ پورا سال اپنے مصروفیات میں رہتے ہیں، وہ صبح سے شام تک اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے اولاد کی خاطر وہ پتہ نہیں کیا کیا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے کاروباروں میں ملوث ہونے کی وجہ سے، کاروباروں میں لگنے کی وجہ سے، کھیتی باڑی میں لگنے کی وجہ سے میرے ساتھ جو تعلق تھا، میرے ساتھ جو محبت ہونی تھی اور میرا جو حکم کے مطابق زندگی گزارنا تھا، اس کے اندر کمی آ گئی۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے، اس کمی کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، تاکہ میرا بندہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھ کر اور تراویح پڑھ کر کے اور دوسری عبادتوں کو کر کے میرے تعلق کو مکمل کرے اور میری محبت کو قائم رکھے، اور میرے ساتھ جو تعلق جو تھا وہ کم ہو گیا تھا، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ میرے دوستو، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے، رمضان سے کچھ دن پہلے ہمیں اپنی پورے سال کا محاسبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے پورے سال کے اندر کیا کیا اعمال کیے ہیں۔ کیا اگر ہم 5 یا 10 منٹ کے لیے بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد ہم یہ محاسبہ کریں گے، ہم اپنے گریبان کو جھانک کر کے دیکھیں گے پورے 11 مہینے کے اندر ہم نے کتنے اعمال کیے، کتنے نیک اعمال کیے، کتنے برائی کیے۔ اگر ہم اور آپ ٹٹولنے کے بعد، اپنے گریبان میں جھانکنے کے بعد ہمیں اگر اس بات کا احساس ہوتا ہے اور ہمارے ذہن کے اندر یہ بات کھٹکتی ہے کہ ہمارے ان 11 مہینے کے اندر گناہ زیادہ ہے اور نیک اعمال جو ہے وہ کم ہے، میرے دوستو ان نیک اعمال، ان برائیوں کو ہم اس رمضان کے مہینے کے اندر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی
जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देते हैं और जन्नत के दरवाजों को खोल दिए जाते हैं, और जो सरकश शयातीन होते हैं उसको भी बंद कर दिए जाते हैं। उसके बंद करने की वजह यह है कि मेरे महबूब के उम्मती जो रोजे रखेंगे ताकि उनके रोजे के अंदर वो शयातीन खलल पैदा ना करे, बुराई की तरफ उनको ना ढकेले, बुराई की तरफ उनके ज़हन को माइल ना करे। इसलिए शयातीन, सरकश शयातीन को अल्लाह तबारक व तआला कैद कर देते हैं और बंद कर देते हैं और जन्नत के दरवाजों को खोल देते हैं और फरमाते हैं कि बिला हिसाब व किताब, बिला हिसाब व किताब जहन्नम, जिसका नाम जहन्नम में जाना तय हो चुका था, फिक्स हो चुका था, अल्लाह तबारक व तआला उसको रमजान के महीने के अंदर जहन्नम से निकाल कर उनको जन्नत में दाखिल कर देते हैं। और दाखिल करने के बाद फरमाते हैं कि ये मुबारक महीने की फजीलत की वजह से, इस महीने की अहमियत की वजह से, इस महीने की बरकत की वजह से जहन्नमियों को जन्नत में दाखिल करते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि जब रमजान की पहली तारीख आती थी और शाबान का जो आखिरी दिन होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर खड़े होते और सहाबा किराम से फरमाते कि मेरे सहाबा, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा महीना आने वाला है, तुम्हारे दरमियान एक बाबरकत वाला महीना आने वाला है, जिस महीने के अंदर रहमतों की बारिश होती है, जिस महीनों के अंदर बरकतों की बारिश होती है, वो महीना मुबारक महीना है। तुम उस महीने की तैयारी अभी से शुरू कर दो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी किसी रोजेदार को अफ्तार कराते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जितना सवाब रोजेदार को रोजा रखने की वजह से मिलता है, उतना सवाब उस आदमी को जिन्होंने अफ्तार कराया है, उस आदमी को भी उतना सवाब मिलता है। फिर सहाबा किराम मचलने लगे और अर्ज करने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अंदर तो इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि हम किसी आदमी को अफ्तार कराए, किसी आदमी को हम रोजे के हालत में अफ्तार कराए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अफ्तार कराने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास खाने पीने की बहुत सी चीजें हो, तुम खिलाकर उनके पेट को भर दो, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आपने किसी रोजेदार को सिर्फ पानी के एक घूंट या दूध के एक प्याले से, एक घूंट दूध से भी या एक खजूर के जरिए भी अगर आपने उस रोजेदार को अफ्तार कराया, तो उस अफ्तार कराने की वजह से रोजेदार को रोजे रखने का जो सवाब मिलता है वो सवाब आपको भी मिल जाएगा। इसीलिए हमें और आपको चाहिए, हमसे जितनी वसात हो, हम गरीबों को, मुहताजों को हम अफ्तार कराए, जो मुस्तहिक है, जो मिस्कीन है, जो गुरबा है, हम उनको ज्यादा से ज्यादा अपने सदक़ात के पैसे को उनको देने की कोशिश करें। इसलिए कि जो सदका जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही अहम चीज है। इसलिए कि जब कल क़यामत के दिन हमारे नामे अमाल को तोला जाएगा और देखा जाएगा कि इसके नामा अमाल जो है ये कम हो गया है और बुराई का जो पल्ला है वो झुक गया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अर्ज करेगा, ऐ फरिश्तों देखो क्या इसकी जिंदगी में कोई नफिल नमाज या कोई ऐसा सदका भी है जिसकी वजह से वो बुराई के जो पल्ला है वो ऊपर आ जाए और उस नेकी के पल्ले को, जो नेकी का पल्ला उस अमाल की वजह से, उस नफिल इबादत की वजह से, उस सदक़े की वजह से झुक जाए। इसलिए ये रमजान का महीना जो आ रहा है, इस महीने के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा अपने औकात के इबादत में लगाए, कुरान करीम की तिलावत करें, हम नफिल नमाजें पढ़े और तहज्जुद की नमाज पढ़े। इससे कि इस रमजान के महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम को नासिल फरमाया। कुरान कहता है शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, के रमजान का वो महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम कुरान करीम को नासिल किया है। अब जरा सोचिए कुरान करीम की अहमियत क्या हो सकती है, कुरान करीम की फजीलत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस कुरान करीम को रमजान के महीने के अंदर उतारा गया है और रमजान का महीना जो है वो तमाम महीना से ज्यादा अफजल और बरतर वाला महीना है और उस बरतर और अफजल वाले महीने
کے اندر اللہ نے سب سے افضل کتاب قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ہم اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں صرف کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس رمضان کی فضیلت سے مالا مال فرمائے اور اس کے جو برکات ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، ہم اس کے مستحق ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں